وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں بچہ ہمارا ہی ہے اور ہم نے اس کو بچپن سے لے کے پال پوس کے بڑا کر دیا۔ اور بچہ بھی ہر چیزوں میں، جیسے بچپن میں ہر چیز اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے، تو اسے بچپن میں تو ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہی ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہو جاتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تب بھی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ 1000 مرتبہ اپنے ماں باپ کے مشورے کی اور ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کو ایک بہترین قصہ سنا رہا ہوں، چھوٹا سا قصہ سننا، مزہ آئے گا انشاءاللہ کہ کیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ تو جب بچے کی ماں اپنے گھر جاتی ہے تو وہ بچہ بھی ساتھ میں جاتا ہے، اور جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں جاتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے نانا کے یہاں جب رہنے کے لیے جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ میں، تو اس کا باپ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو بچہ کبھی ٹرین میں مسافروں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے، کبھی اپنے باپ کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کھڑکی سے جھانک کر کے باہر دیکھتا ہے۔ تو 1 مرتبہ سفر کیا، 2 مرتبہ سفر کیا، 3 مرتبہ، جب یوں ہی کرتے کرتے 10-20 سال گزر گئے سفر کرتے کرتے، کیونکہ جب بھی اس بچے کی ماں اپنے گھر جاتی تھی تو اس کا باپ بھی ساتھ ہوتا تھا اور بچہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ جب چھوٹا سا بچہ تھا اسے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور جب ایک زمانہ ہر سال، 1 سال میں 2 بار بھی جاتی ہے، بہت سی عورتیں اپنے گھر 3 بار بھی جاتی ہے، تو جب 10-20 سال کا زمانہ گزر گیا یوں ہی، تو بچہ سفر کرتا رہا اپنی ماں کے ساتھ میں، اپنے باپ کے ساتھ میں، آخرکار بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بچہ 20-22 سال کا ہو گیا۔ تو اس کے من میں یہ بات آئی کہ میں بھی اپنے نانا کے یہاں گھوم کے آتا ہوں، چھٹیاں گزار کے آتا ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین کا، حالانکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ میں، اپنے باپ کے ساتھ میں بہت سارے سفر کیے، لیکن اس بار اس نے یہ ضد لگائی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، کہ میں اکیلا سفر کروں گا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب میں اپنے آپ چلا جاؤں گا، اپنے کام میں سارے کرنا خود جانتا ہوں۔ جب میں اپنی زندگی کے سارے کام خود کر لیتا ہوں تو پھر سفر میں جانے کے لیے یہی تو جانا ہے 10-20-50 کلومیٹر، اکیلا چلا جاؤں گا، کیا بات ہے؟ ماں نے کہا نہیں بیٹے، تم نے زندگی میں کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں، آپ بھی مت جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا۔ باپ نے پھر سمجھایا کہ بیٹے، آپ نے کبھی زندگی میں اکیلے ٹرین کا سفر نہیں کیا ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلو 2-3 دن کی تو بات ہے، تمہاری ماں کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں اور گھوم کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے سر پہ تو شیطان سوار تھا، یہ تو یہ چاہتا تھا کہ میں اکیلا جاؤں اور اکیلا گھوم پھر کے واپس آ جاؤں میں اپنے ماما کے گھر سے، نانا کے گھر سے۔ تو باپ نے بات مان لی، ماں نے بھی مان لی، کوئی بات نہیں، بچہ بڑا ہو گیا ہے، 20-22 سال کا بچہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن باپ جیسے ہی اس کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے گیا تو پھر سمجھانے لگا باپ اس کو کہ بیٹا اب بھی بات مان لو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، 2-3 دن کی بات نہیں، آج چلتے ہیں، تمہاری ماں بھی گھر پہ اکیلی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری ماں کو لے کے آ جاتا ہوں، تینوں ساتھ سفر کر لیتے ہیں، اور اگر تمہارا من نہیں کرتا تو تمہاری ماں کو میں پڑوس میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ وہاں رہ لے گی جب تک اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اکیلی گھر پہ کیا کرے گی بیچاری، ہم دونوں چلتے ہیں باپ بیٹے، گھوم کے آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، شام تک، کل کو آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے۔ اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن بیٹا ہے
کہ ضد پر لگا ہوا ہے، نہیں ابو میں تو اس بار اکیلے ہی جاؤں گا، مجھے اکیلے ہی سفر کرنا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ مجھے مناسب تو نہیں لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جب تم اتنی زیادہ ضد کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ باپ نے اسے کچھ پیسے دیے اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر دیا، اور ایک کاغذ جیب میں سے نکالا اور کہا لو، جب تم میری بات نہیں مان رہے ہو بالکل بھی تو یہ کاغذ جیب میں رکھ لینا، اس کو ابھی مت کھولنا۔ جب تم پر سفر میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، کوئی ایسی بات ہو تو جب یہ کاغذ کھول کے دیکھ لینا، انشاءاللہ ضرور تمہیں فائدہ ہوگا۔ بیٹے نے وہ کاغذ لیا اور جلدی سے اس کو اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں ڈال لیا اور بٹوا جیب میں رکھ لیا، اور جو باپ نے کھانے پینے کا سامان دیا تھا خرید کر کے کھانے کے لیے اور کچھ پیسے دیے تھے جیب میں ڈالے اور اپنا ٹرین پر سوار ہو گیا۔ جب تک ٹرین کے چلنے کا وقت ہوا تو باپ اپنے بیٹے کو ٹرین کے باہر سے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ جب ٹرین چلی اور اسٹیشن سے روانہ ہوئی اور جو اس کا بیٹا تھا اسے بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے جو چیزیں باپ نے دی تھی ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا کھانا شروع کیا۔ جب بھوک دب گئی اس کی، تھوڑا سا شام کا وقت آیا، اس کے بعد شام کے بعد تھوڑا سا کھانا اس نے کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو نیند آ گئی، نیند آنے کے بعد سو گیا بڑے آرام سے۔ جب 3-4 گھنٹے سویا بڑے آرام سے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 3-4 ہٹے کٹے نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میری طرف کو گندی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مجھے پریشان کرنے کی ان کی نیت ہو، اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ اس کو ہم ستائے، اس کو تکلیف دیں، یا کوئی اور بات ان کے دماغ میں ایسی ہو۔ تو بچے نے سوچا اب کیا کیا جائے، تو وہ آپس میں جو 3-4 نوجوان لڑکے تھے کوئی ایسی عجیب باتیں کہنے لگے جس کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھلا بتاؤ اکیلے بچے کو سفر کرنے کے لیے کس نے بھیج دیا، یہ تو ڈرا ہوا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہی کہ بھائی اگر بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ نہ ہو تو کوئی سفر میں کیا کر دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی بچے کو اغوا کر لے، کوئی نیند میں سوتے ہوئے اٹھا کے لے جائے، کوئی نشے والی چیز سنگھا دے اور جیب کاٹ لے، کیا نہیں کیا کر دے۔ جب بچے نے یہ باتیں سنی تو بچہ بڑا پریشان ہوا اور وہاں سے اٹھا اور ادھر ادھر گھومنے لگا، تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے تو اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں سیٹوں پہ، لیکن کسی کے ساتھ میں اس کی ماں ہے، کسی بچے کے ساتھ میں اس کا بھائی ہے، اور کسی کے ساتھ میں اس کا باپ ہے۔ یوں سفر کرنے کو تو 15-15 10-10 سال کے بچے بھی اکیلے سفر کر لیا کرتے ہیں، لیکن انہیں عادت ہوتی ہے اکیلے سفر کرنے کی، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمر تو اس کی 20-22 سال تھی، لیکن یہ دماغ کے حساب سے اور سفر کرنے کے حساب سے ابھی بچہ ہی تھا۔ اسے بڑا صدمہ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، بڑی ٹینشن ہوئی۔ ٹرین میں چکر لگایا، دیکھتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا کوئی موجود ہے، اس کا بڑا پریشان ہوا۔ تو سوچنے لگا اب کیا کیا جائے، تو اس کی وہی بات دماغ میں آئی کہ میرے باپ نے چلتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے اور کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ میں تجھے کاغذ دے رہا ہوں، اسے کھول کر کے پڑھ لینا۔ بچے نے وہ کاغذ نکالا اور اس کو کھول کر کے پڑھا، تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے پریشان مت ہونا، ٹینشن مت لینا کسی بھی چیز کی، کوئی تجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتا، کوئی تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بالکل بے فکر رہے۔ جس ڈبے میں تو سوار ہے اس سے پیچھے والے ڈبے میں تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ہوتی ہے باپ کی محبت اولاد کے لیے۔
تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ اس سے پیچھے والے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ یہ ضد کر رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ بچے ضد کرتے ہیں بے مطلب کی، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس ضد کی وجہ سے یہ نقصان اٹھائے گا ضرور، تو ماں باپ کبھی کبھی اسے ضد کرنے دیتے ہیں، اور جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو تو پتا ہوتا ہے کہ نقصان اٹھائے گا، چوٹ لگے گی، لیکن وہ چوٹ لگنے دیتے ہیں تاکہ اس سے سمجھ پیدا ہو، عقل پیدا ہو، ٹھوکر لگنے کے بعد۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل ٹھوکر کھانے سے آتی ہے۔ تو اس نے ٹھوکر کھا لی۔ جب اس نے وہ کاغذ کھول کر کے پڑھا تو اس کی جان میں جان آئی، اور جب وہ ٹرین رکی تو جلدی سے اس ڈبے میں سے اترا اور پیچھے والے ڈبے میں جا کے بیٹھا، اور اپنے باپ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور باپ کے گلے سے لپٹ گیا اور سارا واقعہ اپنا سنایا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو، مجھے پتا تھا کہ اس ٹرین میں سفر میں اسی طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور میں تیرا باپ ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ ابھی تو نے سفر نہیں کیا، لیکن بچوں کی ضد کبھی کبھی غلط ضد ہوتی ہے، اس لیے میں سوار ہو گیا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ واقعہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس لیے میں نے اس کاغذ پہ یہی لکھ دیا تھا۔ اگر میں تجھے پہلے ہی بتا دیتا کہ میں ڈبے میں سوار ہوں تو تیرا دماغ خراب ہو جاتا اور مزہ نہ آتا، لیکن اب اچانک سے تجھے پتا چلا تو تجھے وہ واقعہ یاد رکھنا ضروری ہے جو تیرے ساتھ آج پیش آیا ہے۔ ہر ماں باپ بہت قیمتی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف بچپنے میں نہیں بلکہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے تک بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی مشورے کی بار بار ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں ہر طریقے سے آرام پہنچانے کی کوشش کرو، انہیں ستاؤ مت۔ یہ دولت وہ دولت ہے جو تمہیں زندگی میں پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔